अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब मुअज़्ज़ात नबवी से हम उन अहादीस का मुताला कर रहे हैं और वाक़यात का जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आए या बाद में पेश आए या फिर पेश आने वाले हैं, लेकिन उनके बारे में कोई पेशी कोई हुज़ूर ने कर दी या कोई हदीस बयान कर दी और वो तारीख़ की और हदीसों की किताबों में आ गई और उनमें से बहुत सी हदीसें बाद में सही साबित हुई पेश गोइयाँ। आइए आज भी कुछ वाक़यात का मुताला करते हैं। पहला है हुसैन बिन अली के कत्ल के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह उन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान करते हैं कि बारिश के फरिश्ते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर के आने की इजाज़त मांगी। आपने इजाज़त दी और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, हमारे लिए दरवाज़े की हिफाजत करो ताकि कोई दाखिल ना हो सके। इतने में हुसैन बिन अली आए और छलांग लगा कर दाखिल हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर चढ़ने लगे। फरिश्ते ने कहा कि आप इस बच्चे से मोहब्बत करते हैं? पूछा। आपने फरमाया हाँ। फरिश्ते ने कहा आपकी उम्मत इसे कत्ल कर डालेगी। अगर आप चाहें तो मैं इस जगह को दिखा दूं जहां ये बच्चा कत्ल किया जाएगा। फिर फरिश्ते ने अपने हाथ को ज़मीन पर मारा और आपको मिट्टी दिखाई जो लाल रंग की थी। हज़रत उम्मे सलमा ने इस मिट्टी को लेकर अपने कपड़े के किनारे में बांध लिया। हज़रत अनस का बयान है, हम सुनते थे कि हुसैन बिन अली करबला में कत्ल किए जाएंगे। फिर दूसरी हदीस है जो जैसे इमाम बहकी ने उम्मे सलमा से बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सोने के बाद परेशानी के आलम में बेदार हुए, फिर लेटे और फिर सो गए, फिर जागे। इस मरतबा पहली दफ़ा से ज़्यादा परेशान थे। फिर आप लेटे और फिर जागे तो आपके हाथ में लाल रंग की मिट्टी थी जिसे आप उलट पुलट कर रहे थे। मैंने पूछा ये कैसी मिट्टी है रसूलुल्लाह? आपने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी है कि ये हुसैन इराक़ की सरजमीन में कत्ल किए जाएंगे। तो मैंने कहा है जिब्राईल, ये जिस जगह कत्ल किए जाएंगे वहाँ की मिट्टी मुझे दिखा दीजिए, ये मिट्टी वहीं की है। तो अंदाज़ा लगाइए आपके हज़रत इमाम हुसैन के बचपन में ही आपने पेश गोई कर दी थी कि वो शहीद किए जाएंगे। उन्हें बता दिया गया था, उनको इस बात की खबर थी और इसके बारे में इसकी तस्दीक भी इस तरह हो गई कि खुद जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने वो करबला की मिट्टी जो लाल रंग की है वो उन्हें दिखा दी कि यहाँ पर ये शहीद होंगे। तो हर बहर ये पेश गोई वसल्लम की बिल्कुल सही साबित हुई। फिर एक यजीद के ज़माने में पेश आने वाले वाक़े हर्रा के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई। याकूब बिन सुफियान अपनी तारीख़ में अय्यूब बिन बशीर माफरी से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में निकले। जब हुर्रा जहरम से गुज़रे, कोई जगह का नाम है, तो रुक गए और फिर वापस हुए। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे उन्हें गिरा गुजरा। उन्होंने गुमान किया कि ये उनके उनके सफ़र का मामला है। हज़रत उमर ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपने ऐसा क्यों किया? उसने फरमाया ऐसा तुम लोगों की वजह से नहीं किया। लोगों ने अर्ज़ किया फिर क्या माजरा है? तो आपने फरमाया मेरे असहाब के बाद उम्मत के अच्छे अच्छे लोग इस हुर्रा इलाके में कत्ल किए जाएंगे। इब्न अब्बास कहते हैं कि इससे मुराद अहले शाम के बनी हारसा का मदीने पर चढ़ाई करना है। जब अहले शाम ने बाद में
بنو امیہ کے دور میں جب بنی حارثہ پر مدینہ میں چڑھائی کی تھی، تو یہ اس واقعے کی پیش گوئی کی تھی، اور اس میں کئی اصحاب شہید ہوئے تھے. اور یہ دلائل نبوہ البیہقی میں اس کا ذکر آیا ہے، یہ بیان ہوا ہے. ایک اور پیش گوئی اس رسم میں ارشاد فرمائی تھی. امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور امام مسلم جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت سے پہلے 30 بڑے جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں کا ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. یہ حدیث بخاری میں بیان ہوئی ہے کتاب المناقب میں. پھر ایک اور حدیث بہقی میں بیان ہے، عبداللہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں بہقی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے نکلیں گے، ان میں سے یہ تینوں بھی ہوں گے. آپ نے نام لیے ان کے. مسلمہ کذاب مشہور ہے تاریخ کا. انسی کے بارے میں بھی آیا ہے لیکن میری نظر سے نہیں گزرا. تیسرا ہے مختار ثقفی، یہ بھی بڑا مشہور تھا، دعوی نبوت کرتا تھا. اور عرب کے شریر قبیلے جو ہوں گے جن سے یہ ہوں گے، مسلمہ بنو امیہ سے، بنو حنیفہ سے اور ثقیف سے ہوں گے. ان کے قبیلوں کے بھی نام آپ نے بیان کر دیا. اور ہوا یہ کہ تینوں ہی جو ہے نا انہوں نے اپنے وقت میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ جھوٹے دعوے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور ایک حدیث. ہم جانتے ہیں کہ حضرت عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز جو تھے، چاروں خلفاء کے بعد، خلفاء راشدین کے بعد حالات بڑے خراب ہو گئے تھے، بنو امیہ کی حکومت آ گئی، لیکن انہوں نے اس طرح حکومت نہیں کی جیسے خلفاء راشدین نے کی تھی. ناانصافیاں بھی ہوئی، اس میں ظلم بھی ہوئے. لیکن پھر تقریباً 100 سال کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تھے، اور پھر ان کے دور میں ان کا دور حالانکہ مختصر تھا لیکن انہوں نے اپنے دور میں بہترین طریقے سے حکومت چلائی، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، اور ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا، اور نہایت سادگی سے زندگی بسر کی. خاص بات یہ تھی. تو انہی کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نعیم بن حماد عمر بن عبدالعزیز سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ کے ساتھ عمر، عثمان اور علی بھی رضی اللہ عنہ بھی تھے. یہ ان کا خود کا یعنی بیان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کہ انہوں نے خواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور انہوں نے فرمایا کہ قریب آؤ، میرے قریب آؤ. میں قریب ہوا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا تم عنقریب اس امت کے امیر بنو گے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرو گے. خواب میں آ کے یہ بشارت دی ان کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو. اور پھر یہی ہوا کہ وہ خلیفہ بنے، اور مختصر سا ان کا حالانکہ دور تھا، صرف 2.5 سال کا، لیکن انہوں نے ایسی شاندار حکومت کی کہ خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی. انہوں نے انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ انہوں نے حکومت کی، سادہ زندگی بسر کی، اور ملت کی خدمت میں پورا وقت گزار دیا. حدیث میں آیا، ایک حدیث اور بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں، ایک اور حدیث یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال بعد ایک ایسے شخص یعنی مجدد کو پیدا کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا. اور ائمہ نے کہا کہ مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور یہ 101 ہجری میں انہوں نے
خلافت سنبھالی تھی. تو یہ حدیث جو ہے کہ ہر 100 سال بعد ایک متجدد آئے گا، یہ بحقی میں آئی ہے، دلال نبوہ، بحقی کے دلال نبوہ میں آئی ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ تبصرہ ہے. ابن کثیر نے خود لکھا ہے یہ تبصرہ کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے سلیمان بن عبد الملک کے بعد 2.5 سال تک حکومت کی. اس دوران زمین عدل و انصاف سے بھر گئی اور مال اس کثرت سے ہو گیا کہ لوگوں کو فکر دامنگیر ہو گئی کہ ہم اپنا صدقہ کس کو دیں. یعنی مال میں برکت اس قدر ہوئی عدل و انصاف کی وجہ سے کہ لوگ زکوٰۃ اور خیرات صدقے کا مال لے کے پھرتے تھے کہ کسی کو دیں تو لینے والا نہیں ملتا تھا. یہ بات بڑی مشہور ہے اس زمانے کے بارے میں. حضرت عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ ہوا. یعنی امن و امان، بے حد خوشحالی آ گئی تھی مسلم امہ پر اور پوری اسلامی حکومت میں. اور ایک بہترین دور تھا جو مختصر تھا لیکن گزر گیا. اور وہ بے شک بالکل خلفاء راشدین کے دور کی طرح کا ان کا دور تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آج بھی لوگ ان کے حکومت کو ایک اپنے سامنے مثال بنا کر حکومت کریں، اور انہیں کی طرح یا کم سے کم جتنا ہو سکے ویسا ہی نظام حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں. تبھی دنیا میں بھی بھلائی ہوگی جیسا ان کے دور میں ہوئی، اور آخرت کی بھلائی بھی پھر اسی میں لکھی ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کو، ان خلفاء راشدین کا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک معیار بنانا چاہیے حکومت کا، کہ جس طرح انہوں نے حکومت کی تبھی وہ دور لوٹ سکتا ہے جو اسلام کا شاندار دور تھا، عروج کا دور تھا. اگر ان طریقوں پر نہیں چلیں گے، ان کی سنت کو نہیں اپنائیں گے، تو ہم ہرگز دنیا میں وہ عزت و مقام حاصل نہیں کر سکتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کی مثالوں کو سامنے رکھیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں، ان کے کیے ہوئے اعمال پر عمل کرنے کی کوشش کریں، طریقوں پر. اجازت دیجیے، فی اللہ.